سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار، اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں، وہ کہنے والا تھا۔ کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دے دیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ کو آن کر دیا اور اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی رسٹ واچ کو اٹھا کر اس نے وقت دیکھا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتاؤ کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور نہیں آنے دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو پلیز؟ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو تم جو چاہے اسے بتا دینا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ کال کرنے کا موقع نہ ملے اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار فون بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی دائیں ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ معلوم ہو رہی تھی۔ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا اور اسے یہ بھی حیران بات کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پسند تھا اور وہ کبھی بھی اس طرح کے کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھر میں جاتا تھا، مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں، اس طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیل ود امامہ اینڈ آل دا ریسٹ، بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ۔ وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔
امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں گریں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں میں ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتہ کے لیے باہر آئی۔ اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اس نے پورچ میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے تھے اور ان کے آفس جانے کا اسے انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں، کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی ہیں، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید اس کا یہی انداز تھا جس نے سلمہ کو کچھ مطمئن کر دیا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئی؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد، دوسری طرف سے جلال کی آواز سنائی دی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی کو بتایا تھا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ، جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے کہ نہیں؟ امامہ، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا۔ ہاں، اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ کب تک کال کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتہ، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکریہ ادا کیا اور اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے، سلمہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے مگر میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا صرف مجھے بلکہ چوکیدار تک کو بھی ہدایت کر گئے ہیں کہ تمہیں باہر نہ جانے دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو۔ تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے اور میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم تو کبھی بھی اس طرح کی ضد نہیں کرتی تھی، مگر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ، آپ انہیں سمجھا تو سکتی تھیں۔ امامہ نے سلمہ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر؟ سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی، سلمہ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار صبح خزمِ معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا، اسے ملازمہ کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے؟
سالار اب ریموٹ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں انہی کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت وہ ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ ماما کو دے دے۔ سالار نے بڑی لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کہ کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے وہ موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیا۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کر رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سارے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا، اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو وہ اسے امامہ کو دینا چاہتا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے کیوں پتہ نہیں چلا۔ پھر وہ امامہ اس کی تو شادی ہو رہی ہے، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا میں ماما بیوی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ اس نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں ایک دم تشویش ہونے لگی۔ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تو کیا تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں۔ اس کا باپ بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پروپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کی تھی کمٹمنٹ تم نے؟ اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا، اس نے تیز مگر حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکے سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہے۔
ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھیں، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، عنصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جلال نے جن جلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات چیت کرتا رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اپنے مسائل سے اسے خود نبٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے۔ بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور عنصر نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شراکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی اسے دیا ہے۔ اور اس حق کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے، وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں، اور اس کی تعلیم پر بھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گی۔ یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں بھی تم پابند ہو کر رہ جاؤ گے، اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں، یا شاید ہم بھی؟ جلال کچھ بول نہیں سکا۔ ان چیزوں کے بارے میں اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے۔ اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پھر اس سے کہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ عنصر جاوید نے آخری کیل ٹھونکی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے ویلیوبل کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ اگلی قسط تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔